تو قرآن کہتا ہے کچھ لوگ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے، حضور کے ساتھ مل کے روزے رکھتے، حضور کے ساتھ مل کے حج اور عمرے کرتے، حضور کے ساتھ مل کے جنگیں کرتے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تھے منافق۔ میں دنیا بھر میں تبلیغ کر رہا ہوں، شیعہ سنی سے ہٹ کر لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دائیں بائیں قرب و جوار میں ارد گرد بے شمار لوگ ہیں جو اہل بیت طہار سے محبت کے دعوے کرتے، وہ کہتے ہیں ہم بڑی محبت کرتے، ہم سے بڑھ کر کون ہے اہل بیت کو ماننے والا، ہم مانتے ہیں، لیکن ماننے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ کیسا ماننا ہے کہ دعوے تو علی سے محبت کے ہوں لیکن افضلیت میں علی کو نمبر تو چوتھا ہی دے، یہ ماننا ہے؟ مجھے بتائیں۔ میں بڑی تعظیم کرتا ہوں، لوگ دعوے کرتے ہیں، پاک سیدہ کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، لیکن معاذ اللہ ان کو حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا، ان کو معاذ اللہ علم ہی نہیں تھا، ان کا بنتا ہی کچھ نہیں تھا، استغفر اللہ۔ اور آج کل تو ایسے لعنتی بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے پاک سیدہ کو خطا پہ کہنا شروع کر دیا۔ اوے بدعت الرسول کو خطا پہ کہنے والے، جا ماں سے پوچھ تو ماں کی خطا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحبت ہی ماننے کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں بھئی جو کسی کی صحبت میں رہے، کسی کی میت میں، کسی کی قربت میں، کسی کی رفاقت میں رہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی صحبت میں رہتا ہے تو مانتا بھی ہوگا۔ آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ وہ صحبت کو پہلا نمبر دیتے ہیں، صحبت کو پریورٹی پہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو صحبت میں رہے وہ مانتا بھی ہوگا۔ بلکہ میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر صحبت میں رہنے والا ماننے والا بھی ہو۔ قرآن پڑھے یار، میری بات چھوڑے، مجھے دفع کرے، کسی کو میں اچھا نہیں لگتا مجھے دفع کرے، ذاکر کو نہ دیکھیں، مذکور کو دیکھیں۔ ایک تو ذاکر کا لفظ آ جائے تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے شیعہ، وہ قرآن پڑھو اللہ صاحب سے بڑا ذاکر ہے، اس میں شیعہ سنی والی بات ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کہتا ہے کہ بے شمار لوگ ایسے تھے جو رسول کی صحبت میں رہتے تھے۔ بولو یار جناب، کس کی صحبت میں؟ یارو کسی پیر صاحب کی صحبت میں نہیں، کسی شیخ کی صحبت میں نہیں، کسی کے مرشد کی صحبت میں نہیں، حضور کی صحبت میں۔ حضور سب سے بڑے مرشد بھی، حضور سب سے بڑے پیر بھی، حضور سب سے بڑے امام بھی، حضور سب سے بڑے ہادی بھی، حضور سب سے بڑے مہدی بھی۔ بولو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، حضور سے بڑا امام ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کچھ لوگ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے، حضور کے ساتھ مل کے روزے رکھتے، حضور کے ساتھ مل کے حج اور عمرے کرتے، حضور کے ساتھ مل کے جنگیں کرتے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تھے منافق۔ اوئے ہوئے، میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، مولوی صاحب کہیں گے گستاخی ہو گئی، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ میں بات صحابہ کی نہیں کر رہا، منافقین کی کر رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کے وہ صحابہ جو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل کے وفادار رہے، ایسے صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ میں بات صحابہ کی نہیں کر رہا، منافقین کی کر رہا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ وہ یارو جنہوں نے وردی صحابہ والی پہنی تھی، اندر سے منافق تھے۔ اچھا جی، کافر کون ہوتا ہے؟ کافر کہتے ہیں، کافر کا لغوی معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، یعنی جو پبلکلی کھلم کھلا کہے نا میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، یعنی جو سر عام کہے، انکار کرے، وہ ہے کافر۔ بولے وہ کون ہے؟ اور جو سر عام پبلکلی ظاہر اور باطن سے، زبان سے بھی اور دل سے بھی جو اقرار کرے، تسلیم کرے، وہ ہے مومن۔ اور مومن کہتے ہیں ماننے والے کو، تو کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، تو منافق کہتے ہیں درمیان والے کو۔ جو پبلکلی سر عام انکار نہیں کرتا، دل سے کرتا ہے، دل سے انکار کرتا ہے، دل سے تسلیم نہیں کرتا، اس کا جو حلیہ ہوتا ہے، اس کی جو وضاحت ہوتی ہے، اس کا جو ظاہر ہوتا ہے، وہ مسلمانوں والا بناتا ہے لیکن اندر سے کافر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں منافق۔ حضرت جی
صحبت ہی ماننے کی دلیل ہوتی تو کوئی نبی کی صحبت میں رہ کے منافق نہ ہوتا۔ اب پتا چلا کہ صحبت ماننے کی دلیل نہیں۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں رشتہ دار کی ماننے کی دلیل، جو کسی کا رشتہ دار ہو قریبی وہ مانتا بھی ہوگا۔ اچھا یار بیوی کتنا قرب والا رشتہ ہے جی، آپ سمجھدار ہیں، بیوی بڑا قرب والا رشتہ ہوتا ہے۔ تو قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، بے شمار نبی گزرے ہیں جن کی بیویوں کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ میں قرآن دے رہا ہوں یار کو قصہ دے رہا ہوں۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اس نے اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی۔ اب بیٹا کتنا قریبی رشتہ ہے، بندے کی نسل چلتی ہے آگے یار، آنکھوں کا نور، سینے کی ٹھنڈک، بیٹا سن ولد۔ اب نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا، قرآن نے کہا انہ لیس من اہلک، نوح دفع کر، تیرا ہے ہی نہیں۔ وہ نبی کا بیٹا ہو کر اس نے باپ کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو رشتہ داریاں پھر ماننے کی دلیل تو نہ ہوئی۔ سلطان باہو نے اس کو اپنے رنگ میں بیان کیا، وہ لکھتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے ہو تے فضل کریں تے بخشے جاون، میں جے منہ کالے ہوں۔ آگے سنیں، وہ لکھتے ہیں کہ بن حب حیدر جنت نہ ہی مل سی، کیا سورے کیا سالے ہوں۔ پتہ چلا حضرت جی، علامہ جی، قاری جی، مفتی جی، شریعت میں رشتہ داریاں کام نہیں آتی، ماننا کام آتا ہے۔ اور ماننا کس طرح ہے؟ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے، یہ ہے ماننا۔ یارو یہ کیسا ماننا ہے؟ آپ کے محبوب کا کوئی ذکر کرے کہ یار آپ کا محبوب بڑا خوبصورت ہے، بڑا اللہ ہے، اس کے بڑے ایٹریبیوٹس کمال کے ہیں، تو جو سچا محب ہوگا، سچا عاشق ہوگا، وہ محبوب کی تعریف اور توصیف سن کے خوش ہوگا کہ چہرے پہ 12 بجیں گے؟ بولے یعنی جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، 100 مکر بہانے کر کے تے مرنے ہو دے ہی مردا۔ پتا چلا حضرات، اہل بیت کا سچا محب وہ ہے جس کو اہل بیت سے بڑھ کر نہ کچھ دکھائی دے نہ کچھ سجائی دے، جس کو نظر آئے اہل بیت کی عظمتیں نظر آئے، جس کو سنائی دے تو اہل بیت کے تذکرے سنائی دے۔ یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا، یا حضور کی اہل بیت کے منگتے بن جاؤ یا حضور کی آل کے دشمنوں کے ساتھی بن جاؤ۔ یہ دورہ معیار نہیں چلے گا جب تک اہل بیت کے دشمنوں سے تو تبرہ نہیں کر لیتا، تعلق ختم نہیں کر لیتا، بیزار نہیں ہو جاتا، برات کا اعلان نہیں کر لیتا۔ خبردار، تب تک نہ کہنا کہ تو اہل بیت کو مانتا ہے۔ اہل بیت کو ماننا ہے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی دشمن مان، اہل بیت کے نوکروں کا نوکر بن جا، اہل بیت کے غلاموں کا غلام بن جا، اہل بیت کے دشمنوں کا دشمن بن جا۔ اس در پہ آ کے جھک جا، اس در کا منگتا بن، اس در کا بھکاری بن۔ جب اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر کہنے کی ہمت کرنا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں۔ اب یار لوگوں نے بدبختی المیہ اس قوم کا، اس امت کا، ہم نے اہل بیت کو شیعہ سنی میں تقسیم کر دیا۔ میں نہ لڑائی کرتا ہوں نہ جھگڑا کرتا ہوں، کوئی بندہ دائیں بائیں آئے میرے سامنے ابھی اہل بیت کو چھوڑ کے، اہل بیت سے تعلق توڑ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ اوئے ہوئے حضرات، اہل بیت کی محبت یہ شیعت نہیں، یہ سنیت نہیں، یہ دیوبندیت نہیں، یہ وہابیت نہیں، یہ بریلویت نہیں، یہ اطاریت نہیں۔ اہل بیت کی محبت تو ایمانیت ہے۔
ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ تو اس لیے اہل بیت کو اس طرح مانو جس طرح ماننے کا حق ہے۔ اور میں ایک بات سنی ہو کر کہتا ہوں، آپ کے سامنے سنی کھڑا ہے، میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں علی کے پہلے نمبر والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں، میں کسی کو نام نہیں لیتا، آپ خود چیک کر لیں کون ہے جو اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتا ہے، کون ہے اہل بیت کے مصائب پہ جس کی آنکھیں برستی ہیں، کون ہے اہل بیت اطہار کی خوشی میں جو خوش ہوتا ہے، وہ فیصلہ خود کر لیں۔ کون ہے جو 3 شعبان کو جشن مناتا ہے، کون ہے جو لنگر تقسیم کرتا ہے، کون ہے جو کمکمے لگاتا ہے؟ وہ 12 ربیع اول کو وال چاکنگ کرنے والوں، 12 ربیع اول کو کمکمے لگانے والوں، وہ جھنڈے لگانے والوں، وہ چھٹی منانے والوں، نئے لباس سلوانے والوں، جلوس نکالنے والوں، وہ نیا لباس پہننے والوں، درود و سلام پڑھنے والوں، بازار میں گنبد خضرا کی شبیہ سجانے والوں، چوک میں خانہ کعبہ کی شبیہ سجانے والوں، اور 12 ربیع اول کو جشن منانے والوں، اور 3 شعبان کو تمہیں سانپ کیوں سونگھ جاتا ہے؟ اور تجھے کسی نے بتایا نہیں، تجھے کسی نے دکھایا ہی نہیں، کسی بھی طرح سے، کسی بھی جہت سے 3 شعبان کا دن کسی بھی طرح سے 12 ربیع اول سے کم نہیں ہے۔ حضرت جی، قاری جی، علامہ جی، مفتی جی، اور 12 ربیع اول کو دین لانے والا آیا تھا، 3 شعبان کو دین بچانے والا آیا تھا۔